آج ہے 1 جولائی اور آج ہے ہفتے کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے ایران کا ہیلی کاپٹر تباہ و برباد کر دیا۔ ایران کا پارا ہائی اسرائیل پر القاسم اور الفتح میزائل داغ دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی بارڈر پر اسرائیل اور ایران کی گتھم گتھا لڑائی ہوئی ہے۔ دونوں کے جنگی طیارے فضاؤں میں ٹکرا گئے۔ اسرائیل نے ایران کا جنگی طیارہ اور ہیلی کاپٹر تباہ و برباد کر دیا ہے، تو دوسری جانب ایران کا خطرناک جوابی وار ایران نے القاسم اور الفتح میزائل اسرائیل پر چلا دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 6 منٹ میں پورا اسرائیل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا القاسم اور الفتح میزائل غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہائپر سونک کی میزائل کی نقاب کشائی کے فوراً بعد ہی تجزیہ اور تحلیل شروع ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تہران کی جانب سے خطرناک ترین میزائل چلائے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب فتح ہائپر سونک میزائل کی نقاب کشائی کے بعد غیر ملکی میڈیا نے اس خبر کو کوریج دیتے ہوئے اس میزائل کی تفصیلات کے بارے میں وضاحتیں بھی فراہم کی ہیں۔ پہلے اس کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو کتنے سیکنڈ میں تباہ کر سکتا ہے۔ الفتح میزائل اور القاسم میزائل غاصب اسرائیل کو 400 سیکنڈ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ رائٹرز نے فتح میزائل کی نقاب کشائی کی تقریب اور سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے حکام کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں خدشات نے 2018 میں امریکی صدر کے ٹرمپ کے تہران کے جوہری معاہدے پر جام سے دستبرداری کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ یروشلم پوسٹ نے فتح میزائل کے کامیاب جربے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف سردار امیر علی حاجی زادہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فتح ہائپر سونک میزائل 400 سیکنڈ میں اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یو ایس نیوز نے ایران کی جانب سے نئے میزائل کی نقاب کشائی کی خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا تیز اور خطرناک راستوں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیات ہیں جو ٹریک کو مشکل بناتی ہیں۔ فتح غاصب اسرائیل کو کتنی دیر میں نشانہ بنا سکتا ہے؟ صہیونیوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ العربیہ نے اپنی سرخی میں اس میزائل کو ایران کے پہلے ہائپر سونک میزائل کی نقاب کشائی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس خبر کی باضابطہ اشاعت اور تصدیق کے تہران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں مغرب کی پرچاؤں میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ اسرائیل ایران پر جوابی کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایران کے خلاف مزید کارروائی کا امکان ظاہر کیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والے کسی بھی فوری خطرے کو خارج امکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیوں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں ابھی تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارتکاری کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حالوی نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے کئی زیادہ ترقی کی ہے۔ اب افق پر منفی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ فوجی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ حالوی نے مصریہ میں بین الاقوامی سلامتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں اور دوسرے کے پاس بھی صلاحیتیں ہیں۔ ماہرین اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے جو دور دراز منتشر اور دفاعی ہیں۔ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے انکار کیا، کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ یہ
قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقع ممالک کو حملوں کے لیے اسپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کے ہمسایہ ملک آذربائیجان نے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات کے باوجود اس خیال کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران زخرس کے پہاڑوں میں ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے۔ یہ تنصیب جولائی 2020 میں ہونے والے دھماکے اور آگ کی زد میں آنے والے نتنز کے قریب یورینیم سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ مرکز کا متبادل ہوگی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہانجی نے کانفرنس میں کہا ہے کہ زیر زمین تنصیبات پر زمین پر کی جانے والی تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، جو یقیناً آسان ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں جس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ ایران نے مذکورہ واقعے کے بعد 2021 میں اعلان کیا تھا کہ اپنے کچھ سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ ہالز کو نتنز کے قریب پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس علاقے میں ایران انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ ہانجی نے واضح طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے یہ تجویز دی کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر GBU-23 بم ہیں جو اسرائیل کے اسلحہ خانے میں نہیں ہیں۔ ہانجی نے مزید کہا کہ کسی بھی صورت میں نتنز کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے سے کئی سال دور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرچہ واشنگٹن ایران کے ساتھ فردکاری کو ترجیح دیتا ہے، لیکن متحدوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حربے کے فوجی کارروائی کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فلسطینی مقاومتی تحریک کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اب تک صرف جریکہ جہاد اسلامی نے حالیہ حملوں میں حصہ لیا، لیکن مستقبل میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تو جوابی کارروائی میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزب اللہ سمیت تمام مقاومتی تنظیمیں مل کر صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فلسطین کے خلاف مزیدار جارحیت کی صورت میں حزب اللہ اور حماس میدان جنگ میں وارد ہوں گی، اس لیے صہیونی حکومت مزید کارروائی کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ انہوں نے صہیونی جیل میں شروع ہونے والے مجاہد کمانڈر خضر عدنان کی شہادت کا اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جیل کے اندر ان کو شہید کر دیا ہے۔ اگر مزید کسی کمانڈر پر حملہ ہوا تو ہم طول ابیب پر براہ راست حملہ کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں حالیہ 5 روزوں کے دوران میزائل شکن دفاعی سسٹم کو فعال کیا تھا، لیکن مقاومتی کے راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس سسٹم کے بارے میں کئی سوالات جنم لیے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت مقاومتی حملوں کو روکنے کے بارے میں آئرن ڈوم نظام کرتی رہی ہے، جس کے بارے میں صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ مقاومتی تنظیموں کے حملوں کو روکنے میں متاثر کن کارکردگی دکھائی ہے۔ حالیہ غزہ کی جنگ میں نئے دفاعی سسٹم فلاخن داؤد کو استعمال کرنے کی خبروں نے مبصرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی ہے۔ صہیونی فوج نے کہا تھا کہ غزہ سے فائر ہونے والے میزائل کو روکنے کے لیے اس سسٹم کو فعال کر دیا گیا ہے، اور یہ دفاعی سسٹم کو پہلی مرتبہ عملی طور پر فعال کر دیا گیا ہے جو پہلے سے فعال نہیں تھا۔